وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ درس میں ہم لوگ اسلام کے تعلق سے پڑھ رہے تھے کہ دین اس کے 3 مراتب ہیں، اور 3 مرتبہ میں سے پہلا مرتبہ اسلام ہے، اس کے بعد ایمان ہے اور اس کے بعد احسان ہے. یہ تینوں مرتبے کا تذکرہ ہوا تھا، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے احسان سب سے اونچا درجہ ہے، اس کے بعد ایمان ہے اور اس کے بعد اسلام ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، اس پر گفتگو چل رہی تھی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. لا الہ الا اللہ کے گواہی دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. آدمی عبادت کرے تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے رک جانا، اور جن چیزوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے ان چیزوں کی تصدیق کرنا، اور اللہ رب العالمین کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا. یہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر کے کلمے کی گواہی دینے کا یہ مطلب ہے. اس کے بعد آئیے صفحہ نمبر 31، وہاں سے پڑھیے دوسرا رکن نماز. نماز، زکوٰۃ کی دلیل، توحید کی تفسیر، اس کو پڑھیے. دین القیمہ. نماز اور زکوٰۃ کی دلیل ہے نا. اسلام کے 5 ارکان ہیں، ہم لوگ پڑھ چکے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. تو کہتے ہیں نماز قائم کرنے کی دلیل اور زکوٰۃ دینے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قول، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ. اور انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ یہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے لیے دین کو خالص رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حنیف دین کے اوپر، حنیف کے معنی شرک سے
اور شرک والوں سے الگ ہو کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی مضبوط دین ہے اور یہی سیدھی ملت کا راستہ ہے، یہی سیدھی ملت کا راستہ ہے۔ تو آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ کا دینا۔ چلیے روزے کی دلیل۔ روزے کی دلیل یعنی اسلام کے ارکان میں سے تیسرا رکن ہے روزہ۔ تو روزے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ روزہ کیا ہے؟ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور بغیر اس کے آدمی ایمان والا، اسلام والا نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ اور روزہ لغت میں کہتے ہیں کسی چیز سے رک جانے کو، کسی چیز سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ اور شریعت میں یعنی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کے خاطر روزہ کو توڑنے والی چیزوں سے رکنا اور کھانے پینے سے رک جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ عبادت کی افضل قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور اس کی افضلیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے روزہ کا بدلہ خود اپنے جانب اس کی نسبت کی ہے کہ میں روزے کا بدلہ دینے والا ہوں۔ چلیے من استطاع الیہ سبیلا، ہاں عن العالمین، ہاں بے پرواہ ہے۔ پانچواں رکن جو ہے اسلام کا وہ ہے حج۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین، لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین کے لیے یہ ہے کہ وہ کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کے مقدس اور پاک گھر کا حج کریں، ارادہ کریں۔ لیکن یہ حج سب لوگوں کے اوپر نہیں ہے، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور طاقت میں دو چیز ہے، ایک پیسہ ہونا اور دوسرا جسمانی طاقت ہونا، جسمانی طاقت ہونا، یہ دونوں چیز۔ اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ محرم بھی ہونا، عورت کی جسمانی طاقت، پیسہ، اور اس کے ساتھ اس کا محرم جو اس کو لے کر کے جائے گا۔ اور اگر مرد ہے تو صرف جسمانی طاقت اور پیسہ، تاکہ خانہ کعبہ کا حج کر کے وہاں سے واپس لوٹ کر کے آ سکے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کفر سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کفر سے بے نیاز ہے۔ یعنی حج کی طاقت رکھتے ہوئے بھی آدمی اگر حج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے تو گویا اللہ رب العالمین اس سے بے نیاز ہے۔ کیا ہے؟ بے نیاز ہے۔ آدمی کو حج کی استطاعت ہو جانے کے بعد حج کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے اس فریضے کو انجام دینا چاہیے، اس فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ اور یہ عمر بھر میں ہر مسلمان کے اوپر جو طاقت رکھتا ہے اس کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہے۔ کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ ایک مرتبہ اگر حج کر لیا ہو گیا کام ختم۔ اب اس کے بعد اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، نفل ہوگا، لیکن فرض جو ہے وہ کتنا مرتبہ ہے؟ صرف ایک مرتبہ۔ چلیے
ہاں پہلا درجہ ہم لوگ پڑھ چکے، دین کا پہلا درجہ اسلام، اور اسلام کی 5 ارکان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا 1، نماز قائم کرنا 2، زکوٰۃ دینا 3، اور روزہ رکھنا 4، اور خانہ کعبہ کا حج کرنا 5۔ یہ 5 پیلرز کے اوپر اسلام کی بنیاد قائم ہے اور اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرا درجہ ہے ایمان کا، دوسرا درجہ ایمان کا ہے۔ چلیے دوسرا درجہ ایمان کا، پہلے ایمان لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا کیا مطلب ہے لغوی معنی؟ ایمان مانے کئی مرتبہ بتا چکے ہیں، ایمان مانے تصدیق کرنا، ایمان مانے تصدیق کرنا، اقرار کرنا، یقین کرنا، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ اور شریعت میں اصطلاحی طور پر ایمان کا کیا معنی ہے؟ بولیے۔ دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، ہاتھ اور پاؤں سے عمل کرنا، بس۔ نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ایمان، ایمان کے معنی تصدیق، اور اصطلاحی معنی میں ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنے کو، زبان سے اقرار کرنے کو، ہاتھ اور پیر سے عمل کرنے کو، یعنی اعضاء اور جوارح سے، جسم سے عمل کرنے کو۔ اور نیکی اگر جب آدمی کرے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور گناہ کرے تو اس سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، اس سے ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان میں کمی اور زیادتی نہیں ہوتی ہے، ایمان جیسے ہے جتنا ہے اتنا ہی رہتا، گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ ان کے نزدیک ہے۔ لیکن تمام محدثین کے نزدیک کیا ہے؟ ایمان کے اندر کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے۔ ایمان کے اندر کمی کب ہوتی ہے؟ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو کمی واقع ہوتی ہے، اور جب بندہ نیکی کرتا ہے تو جیسے جیسے نیکی کرتا ہے اس کے ایمان کے اندر ویسے ویسے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چلیے ہاں، ایمان کے 70 سے زائد شاخیں ہیں۔ ہاں، اعلیٰ شعبہ، ہاں، ادنا شعبہ، ہاں، بس حیا بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے۔ دیکھیے ایمان کے 70 سے زیادہ، اگر ایمان کو آپ ایک درخت مانتے ہیں، ایمان کو کیا مانتے ہیں؟ ایک درخت مانتے ہیں، یہ دیکھیے یہ ایمان کا درخت ہے۔ اب اس کے جو ہے نا 70 سے زیادہ شاخ ہے، یہ شاخ درخت کی ڈالی جو ہوتی ہے وہ ڈالی کتنی ہے؟ 70 سے بھی زیادہ ہے ڈالی ہے اس کی، ہے نا؟ اور انہی میں سب سے اونچے درجے کی جو ڈالی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ اور سب سے آخری درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ اچھا، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ ایمان ہے تو راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ بالکل، آدمی کو چاہیے کہ راستے میں عام جو راستہ ہے جس میں لوگ چلتے پھرتے ہیں اس میں کوئی تکلیف دہ چیز نہ ڈالے، کوڑا کرکٹ کچڑا اس میں نہ پھینکے جس سے چلنے والوں کو دقت اور تکلیف ہو۔ یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ راستہ، گلی، محلہ یہ صاف رہے، لیکن پورے
ہندوستان میں پوری دنیا میں چلے جائیے، دور سے دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی گلی ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، گندگی رہتی ہے اس میں، صفائی ستھرائی نہیں رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ میونسپلٹی والے صاف نہیں کرتے، فلاں صاف نہیں، جب ہم اپنا صاف رکھیں گے تو گندا کیوں ہوگا بھائی؟ کوئی صاف کرے یا نہیں کرے، سمجھے کہ نہیں؟ تو راستے کے اوپر کوڑا کرکٹ اور اس طرح سے کچرا وغیرہ نہیں پھینکنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، ایمان میں کمی اور زیادتی کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، کوئی آدمی نیکی نہیں کرتا ہے، ایک شاخ کٹ گیا لیکن ایمان باقی رہا، یہ دوسرا شاخ کٹ گیا لیکن ایمان باقی رہا، پھر نیکی نہیں کیا، یہ شاخ کٹ گیا، یہ شاخ کٹ گیا، اس طرح سے درخت کم ہوتا چلا گیا، لیکن ایمان جو ہے اصل میں وہ اس کے دل کے اندر باقی رہا۔ سمجھ ماری بات؟ خوارج کا یہ نظریہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان لانے کے بعد ایک گناہ کا بھی ارتکاب کر دے، ایمان لایا، ایک گناہ کا بھی ارتکاب کر دیا، کبیرہ گناہ کا، تو وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ خوارج کا نظریہ ہے۔ اس کے مقابلے میں مرجیہ آئے، کئی مرتبہ بتا چکا ہوں اس کو، اس کے مقابلے میں ایک گروپ آیا جس کو کہا جاتا ہے مرجیہ۔ مرجیہ نے کہا کہ اگر آدمی ایماندار ہے تو چاہے جتنا گناہ کرے اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں درمیانی راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، ایمان نیکی کرنے سے بڑھے گا اور گناہ کرنے سے اس کے اندر کمی واقع ہوگی، گناہ کرنے والا کافر بھی نہیں ہوگا اور نیکی کرنے والا کا ایمان اتنا نہیں بڑھ سکتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے ایمان تک پہنچ جائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی چلیے، تو ایمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ ایمان ہے، اور اسی طرح سے حیا جو ہے، شرم، یہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ آج لوگوں سے شرم و حیا رخصت ہو گیا ہے نا، گویا ایمان کا ایک حصہ نکل گیا۔ چلیے، چھ ارکان ہیں۔ ہاں، ہاں، ایک منٹ دیکھیے، ایمان کے کتنے ارکان ہیں جی؟ چھ ارکان ہیں۔ نمبر 1 بولیے، اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2 فرشتوں پر ایمان۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان۔ 4 رسولوں پر ایمان۔ 5 آخرت پر ایمان۔ 6 تقدیر پر ایمان۔ اس کو دیکھیے کیسے یاد کیجئے گا تو یہ ہمیشہ یاد رہے گا۔ اللہ کے پاس رہتے ہیں یہ کون؟ فرشتے۔ اللہ نے فرشتے کو کتاب دی، وہ رسول کے پاس لے کر آئے۔ اللہ نے فرشتے کو کتاب دی، وہ رسول کے پاس لے کر آئے۔ یہ 4 ارکان آپ کو یاد ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا آئے گا؟ آخرت اور تقدیر۔ اس طرح سے یاد کر لیجئے، اللہ کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، کتابوں کے اوپر ایمان، رسولوں کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر کے اوپر
ایمان. یہ 6 ارکان اگر آپ مانتے ہیں تو آپ کا ایمان مکمل ہوتا ہے. اور اسلام کتنے ارکان سے؟ 5 ارکان سے، جو آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے. چلیے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. ان کل شیء خلقناہ بقدر، خلقناہ بقدر، پیدا کیا. دیکھیے ایمان کے 6 ارکان ہیں. 6 ارکان میں سے 5 رکنوں کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک آیت میں دے دی ہے. قرآن مجید کے ایک آیت میں دے دی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہود اور نصارہ یہ 2 گروپ تھا. ایک گروپ بیت المقدس کے مشرقی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا تھا، اور ایک گروپ جو تھا وہ مغرب کی جانب منہ کر کے نماز پڑھتا تھا. اور اسی کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے، اسی کو وہ لوگ نیکی سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں ہے ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان لایا، والیوم الآخر، قیامت کے اوپر ایمان لایا، والملائکہ، فرشتے کے اوپر ایمان لایا، والکتاب، کتابوں کے اوپر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں کے اوپر ایمان لایا. یہ 5 ارکان ہو گئے. 6واں رکن بچا اچھی اور بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر، ہم نے ہر چیز کو ایک تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے، مقررہ اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے، یعنی تقدیر کے مطابق پیدا کیا ہے. آسمان و زمین کے تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم تھا. کس کو پیدا کیا؟ قلم کو. اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا. پھر قلم کو حکم دیا اکتب، لکھو. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس کو لکھو. تو قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پوری تقدیر قیامت تک کی لکھ دی، ہماری، آپ کی، اور ہم لوگوں کے بعد جو لوگ آنے والے ہیں، ہم لوگوں سے پہلے جو آ کر کے چلے گئے، حضرت آدم علیہ السلام، اور اس سے پہلے دنیا جب سے آباد ہوئی ہے تب سے ساری چیزوں کی تقدیر لکھ دی گئی. تو یہ تقدیر ہے. اب اس میں کچھ اچھی تقدیر ہے، کچھ بری تقدیر ہے. کس کے مناسبت سے؟ انسان کے مناسبت سے. کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں، اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو سوٹیبل ہوتے ہیں. تو وہی اچھی اور بری، چاہے جو بھی تقدیر ہو، وہ کس کے طرف سے ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یہ یقین رکھنا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی تقدیر ہے تو اللہ کی طرف سے، اور بری تقدیر ہے تو شیطان کی طرف سے. ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھی اور بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین. چلیے، اور اس سے ان لوگوں کے اوپر بھی رد ہوتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں تقدیر تو ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا تقدیر کیا ہے؟ تقدیر آدمی اپنا خود بناتا ہے. تم اپنی تقدیر
خود نہیں بنا سکے، ہم نے اپنی تقدیر خود بنائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تقدیر بنانے والے ہم نہیں ہیں، تقدیر کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور ہم اس تقدیر کے مطابق چلنے والے ہیں، اس تقدیر کے مطابق ہم چلنے والے ہیں۔ چلیے ہاں، اب اس کے بعد تھوڑی سی تفصیل دیکھیے۔ ایمان کے 6 ارکان کو آپ سمجھ چکے ہے نا؟ ایمان کے 6 ارکان جو تھے، ان ارکان کو اب پورے طور پر سمجھ سکے۔ تو پہلا رکن جو ہے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس بات کے اوپر ایمان لایا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ موجود ہے کا مطلب یہاں موجود ہے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس ذات کو یعنی اللہ رب العالمین کو 4 دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے، 4 دلیلوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا رب ہے۔ رب ہے مانے پیدا کرنے والا ہے، وہی روزی دے رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، وہی جلا رہا ہے، وہی مارتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا یاب کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین ہی سچا معبود ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کسی کی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسماء ہیں اور بہت سارے اس کے صفات ہیں، ان تمام اسماء اور صفات کے اوپر بھی ایمان لانا، یہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے کے برابر ہے نہیں، ایمان لانے کی ضروریات میں سے ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ایمان نہیں لائیے گا، مثال کے طور پہ کوئی آدمی کہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائیں گے یا ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم رب کس کو مانیں گے؟ روزی تم کو کون دیتا ہے پوچھئے گا تو کہے گا فلاں مزار والا۔ اولاد تم کو کون دیتا ہے تو کہے گا خواجہ غریب نواز دیتے ہیں۔ فلاں تم کو کون دیتا ہے تو کہا وہ دیتا ہے۔ بیماری سے کون شفا یاب کرتا ہے تو وہ مزار والا۔ تو کیا وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن کہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے، اس کے جو صفات ہیں ان صفات کا انکار کرے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے۔ کوئی اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے لیکن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، مزار کی بھی عبادت کرتا ہے، بتوں کو بھی پوجتا ہے، درخت، سمندر اور دوسرے چیزوں کی بھی عبادت کرتا ہے، تو وہ کیا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانے والا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اللہ کے اوپر ایمان لانا یہ 4 چیزوں سے مکمل ہوگا۔ کتنی چیز سے؟ 4 چیزوں سے۔ کون کون؟ اللہ کے وجود کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھگوان کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں نا لوگ ہمارے اندر بھی بھگوان ہے، آپ کے اندر بھی بھگوان ہے، ان کے اندر بھی بھگوان ہے، نعوذ باللہ۔ پرماتما ہی بھگوان ہے کہتے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ مانو تو پتھر میں بھی بھگوان اور نہ مانو تو کہیں بھی بھگوان نہیں، اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے مخلوق سے الگ ہے، عرش کے اوپر اللہ رب العالمین مستوی ہے۔ یہ ہم کو اور آپ کو ایمان لانا ہے۔ ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کے وجود کو 4 چیزوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے۔ سب سے پہلی چیز عقل سے، عقل سے، عقلی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آسمان و زمین اور اتنی بڑی یہ مخلوق بغیر کسی خالق کے پیدا ہو گئی۔ بھائی اگر ہم آپ سے کہیں کہ یہ موبائل خود بخود بن گیا، آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہم کہیں کہ یہ بلیک بورڈ پہ جو لکھا ہوا ہے یہ خود بخود لکھا گیا، کوئی نہیں لکھا اس کو، آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو کیا یہ آسمان، یہ زمین، یہ اتنے مخلوقات، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ سب خود بخود بن گئے؟ یہ موجود ہیں
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا موجود ہے، اور بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ چیزیں خود بخود ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ تو اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ کیا آپ نے بنایا؟ نہیں، ہم نے نہیں بنایا۔ تو پھر کون بنایا؟ اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اسی طریقے سے حس انسان کے اندر اور جانوروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے محتاجی کی یہ صفت رکھی ہے۔ کبھی کبھی دیکھیے گا کوئی جانور بھی پریشان ہوتا ہے تو اپنی نگاہ کو کدھر اٹھاتا ہے؟ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ اور انسان بھی اگر مصیبت میں پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، کہاں اٹھاتا ہے نگاہ؟ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے۔ فریاد کرتے ہوئے آسمان کی طرف تاکتا ہے، آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر رکھی ہے کہ پریشانی کے وقت ہم اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے مالک کی طرف رجوع کرتے ہیں، لوٹتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمارا کوئی خالق اور مالک ہے۔ اسی طرح فطرت سے دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ اور شریعت سے بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مصطفیٰ اپنے حدیث کے اندر ہزاروں دلیلیں ایسی آپ کو ملیں گی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین موجود ہے اور اللہ تعالیٰ رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا، یہ سمجھ گئے آپ، 4 چیزوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان، 4 پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، نمبر 3، اللہ کے حقیقی معبود ہونے کے اوپر ایمان لانا، اور نمبر 4، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ سمجھ گئے؟ یہ 4 چیز پر جب تک آدمی ایمان نہیں لائے گا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان مکمل نہیں ہوگا جی۔ چاہے کوئی کتنا بھی دعویٰ کر لے، اگر اللہ کو آپ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کو اگر مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، یہ سب ماننا پڑے گا، رب ہے نا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو آپ مانتے ہیں تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آخری چیز، اللہ کے اسماء اور صفات کے اوپر ایمان لانا پڑے گا، ان 4 چیزوں سے۔ اب اللہ رب العالمین کے وجود کو ثابت کرنے کی 4 دلیلیں ہیں، عقل سے دلیل، حس سے دلیل، فطرت سے دلیل، شریعت سے دلیل۔ یہ 4 دلیلوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہو چکا۔ عقل کیا کہتی ہے کہ یہ آسمان و زمین ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا۔ حس ہمارے اور آپ کے اندر ہے کہ ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ جانور بھی، صرف انسان نہیں، جانور بھی، بکریوں کو دیکھیے گا، گھوڑے کو دیکھیے گا، اونٹ کو دیکھیے گا، دوسرے جانوروں کو بھی دیکھیے گا، جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ فطرت سے دلیل، ہر بچہ دین اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اور شریعت سے دلیل، قرآن کی آیتوں کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے اوپر ایمان مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، فرشتوں کے اوپر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اور فرشتوں کے اوپر ایمان کیسے مکمل ہوگا۔
تو دوسرا رکن ہے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا۔ فرشتے جو ہیں یہ غیب کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے اس دنیا کے مخلوق وہ فرشتے نہیں ہیں، عالم الغیب کے مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ ہم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے۔ جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے۔ اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ جنات اور انسان یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دے دیا، جس کام میں لگا دیا، اسی کام میں وہ لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتے۔ اور وہ ذی روح ہیں، یعنی فرشتوں کی بھی روح ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتے ایسی ہوا ہیں، ان کو بھی کیا ہے؟ روح ہے ان کے اندر بھی، اور جسم بھی ہے، یہ بھی ماننا ہے، ایمان لانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ فرشتے ہوا ہیں، ہوا نہیں ہے، وہ عالم الغیب کے مخلوق ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی دیکھیے، ہمارا علم محدود ہے۔ کیا ہے؟ محدود ہے۔ ہمارے علم کی ایک کیا کہتے ہیں اس کو حد ہے، وہاں جا کر کے علم کیا ہوتا ہے؟ کولیپس کر جاتا ہے، پھر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، لامحدود ہے، اس کے علم کا کوئی حد نہیں ہے نا؟ تو لامحدود علم والے کی سب بات ہم محدود عقل والوں کو سمجھ میں آ جائے یہ بات نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آئیں گی اور کچھ چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا پڑے گا۔ اسی لیے مشرکین مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا پوچھا؟ کہا یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہیے قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم میں سے ایک حکم ہے، میرے رب کا آرڈر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور کیجئے، تم کو کتنا علم دیا گیا ہے؟ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یعنی تمہارے عقل میں اتنی وسعت طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے، اس بات کو سمجھ سکے۔ اچھا، ایک اور آیت سے اس کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید کر دیے گئے ان کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون، روزی دیے جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ انسان کا علم، یہ کیوں کہا اللہ نے کہ تم کو اس کا شعور نہیں ہے؟ بہت غور سے اس نقطے کو سمجھیے۔ ہمارا اور آپ کا علم تجربے کے اوپر بیسڈ ہے۔ کس کے اوپر بیسڈ ہے؟ تجربے کے اوپر۔ تو ہم دنیا کی زندگی کا تجربہ تو رکھتے ہیں، قبر کی زندگی کا تجربہ کوئی رکھتا ہے؟ بولیے، نہیں رکھتا بھائی۔ جب مریں گے تب تو قبر دیکھیں گے، تو اس کے بعد تجربہ کیا کام؟ تو ہم اپنی دنیا کی زندگی کے حساب سے قبر کی زندگی کو قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ قبر کی زندگی کا تجربہ ہم کو نہیں ہے، ہم وہ زندگی کے بارے میں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بس اللہ نے جیسا کہا ویسا اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اور زیادہ اگر آدمی دماغ لگائے گا تو اس کا دماغ فیل کر جائے گا، فیل کر جائے گا دماغ۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے معراج کرنے کے لیے، بیت المقدس میں سارے انبیاء کو نماز پڑھایا، اس کے بعد وہاں سے نکلے، آسمان پہ چڑھتے رہے، انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی۔ پھر اسی معراج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بیک وقت بیت المقدس میں بھی حضرت موسیٰ کو دیکھا، آسمان پہ بھی حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، اور قبر میں بھی موسیٰ کو دیکھا۔ کیسے دیکھا؟
اب آپ کہیے گا نہیں ہو نہیں سکتا ہے، ہم اپنے محدود عقل کے حساب سے، دنیا کے عقل کے حساب سے اگر عقل لگائیں کہ آپ اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی آدمی یہ کہے گا کہ ہم آپ کو اس وقت بازار میں دیکھ رہے ہیں، تو کہیے گا تم جھوٹے ہو، ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، چلو ہم گواہ پیش کر دیتے ہیں، 10 آدمی گواہی دے گا کہ ہم اتنا بجے سے لے کے اتنا بجے تک یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دنیا کے تجربے کا آخرت کے تجربے سے آپ ملائیے گا تو آپ کا دماغ کولیپس کر جائے گا، ایمان خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے جس کا تجربہ ہم کو نہیں ہے اس کے اوپر ہم کو بغیر کچھ سوچے ایمان لانا ہے، ایمان لانا ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ آئی یا نہیں آئی؟ آ گئی۔ چلیے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہیں، ان کا جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، جسم بھی ہے روح بھی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہوا ہیں فرشتے، وہ غلط کہتے ہیں۔ ہوا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روح القدس، پاکیزہ روح حضرت جبرائیل امین کو کہا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تنزل الملائکۃ والروح، روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اچھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، اللہ رب العالمین نے مخلوق کو، فرشتوں کو پیدا کیا، کتنا؟ 2 پر والے، 3 پر والے اور 4 پر والے، 4 پر والے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے حضرت جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں 2 مرتبہ دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کو اپنی اصلی شکل میں کتنی مرتبہ دیکھا؟ 2 مرتبہ دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، کتنا پر تھا؟ 600۔ اور انہوں نے جب پر کو پھیلا دیا تو مشرق سے لے کے مغرب تک پورا آسمان ڈھک گیا، اور پر جب جھاڑنا شروع کیا انہوں نے تو ان کے پر سے موتی، زمرد، یاقوت اور اس طرح کے قیمتی قیمتی پتھر جھڑنے لگے، گرنے لگے۔ جس طرح سے کوئی پر جھاڑتا ہے تو اس سے ڈسٹ وغیرہ گرتا ہے، تو ان کے پروں سے، حضرت جبرائیل امین کے پروں سے جو گر رہا تھا وہ موتی، یاقوت، زمرد، قیمتی قیمتی پتھر وہ جھڑ رہے تھے، وہ گر رہے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ فرشتوں کا جسم بھی ہے اور فرشتوں کے پر ہیں، کوئی 2 پر والا ہے، کوئی 4 پر والا ہے، کوئی 600 پر والا ہے، جیسے حضرت جبرائیل امین ہے۔ اور ان کے پاس دل اور عقل بھی ہے۔ کن کے پاس؟ فرشتوں کے پاس دل اور عقل بھی ہے۔ دلیل اس کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ جب وحی کرتا ہے، آسمان میں کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے نا، تو فیصلے میں بہت تیز آواز آتی ہے۔ کیسی آواز آتی ہے؟ جیسے کوئی چکنا چٹان کے اوپر کوئی لوہے کی زنجیر پٹکے اور اس کو کھینچے تو گڑگڑاہٹ کی اور آواز کی جو آواز ہوگی وہ آواز ہوتی ہے آسمان کے اوپر۔ اس آواز کو سن کر کے سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جن کو ہوش آتا ہے وہ حضرت جبرائیل امین ہوتے ہیں، اور پیغام لے کر کے وہاں سے نیچے اترتے ہیں۔ تو فرشتے ان سے سوال کرتے ہیں کہ کون، کیا کہا تمہارے رب نے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے حق کہا۔ اور یہی جو فرشتوں کی بات ہوتی رہتی ہے نا، یہی گفتگو جنات جا کے وہاں بیٹھ کر کے سن لیتا ہے، چوری کرتا ہے، اور چوری کر کے نیچے آ کر کے کاہن کو، نجومی کو اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے بتا دیتا ہے، اور یہ لوگوں کے سامنے بتا کر کے اپنے آپ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو فرشتے بے ہوش ہوتے ہیں اور ہوش ان کو آتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ان کے پاس عقل بھی ہے۔ بھائی عقل مند آدمی نے بے ہوش ہوگا، جس کے پاس دل ہے وہی نہ بے ہوش ہوگا، نہیں تو کوئی دوسرا آدمی جس کے پاس عقل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ موبائل بے ہوش ہوگا کیا؟ بولیے، یہ قلم بے ہوش ہوگا کیا؟ جس کے پاس ہوش ہے وہی نہ بے ہوش ہوگا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس عقل بھی ہے، اور ہاں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں
اور ہم ان فرشتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے ہم کو بتلایا ہے۔ فرشتے ان گنت ہیں، ان کی تعداد صحیح تعداد کسی کو نہیں معلوم، اللہ رب العالمین ہی کو معلوم ہے کہ صحیح تعداد۔ لیکن اتنا جان لیجئے کہ آسمان کے اوپر ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ جیسے خانہ کعبہ ہے یہاں، ویسے وہاں بیت المعمور ہے آسمان پہ۔ اس میں ڈیلی 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق اس میں 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آئے گی۔ ڈیلی 70,000 جاتے ہیں، ایک مرتبہ پڑھ کے نکل گیا، پھر اس کو دوبارہ جانے کا اور موقع نہیں ملے گا۔ تو کتنا فرشتوں کی تعداد ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کتنی زیادہ ان کی تعداد ہے۔